الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ معزز سامعین اور مشاہدین، گھر اللہ کی عطا کی ہوئی عظیم نعمت ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھئے جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں۔ یہاں انسان اپنا اکثر وقت گزارتا ہے، تھکان سے چور ہو کر جب انسان گھر آتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہمارے لیے راحت کی جگہ اور جنت کا نمونہ بن سکتا ہے جب ہم گھر کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ آج کی مجلس میں گھر کے حقوق یا گھر کے تئیں ہماری ذمہ داریاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر جیسی عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا۔ اسی طرح گھر کے تئیں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ نیز حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نہ یہاں تو رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ کھانے کا، اور اگر داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ قیام کا تو انتظام ہو گیا، اور اگر کھانے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو کہتا ہے کہ قیام اور طعام سب کا انتظام ہو گیا۔ گھر کے تعلق سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ پس جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، کیونکہ یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاک تحفہ ہے۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنا زیادہ وقت گھر میں گزاریں۔ گھر نفس کی حفاظت، برائیوں سے سلامتی، برے لوگوں سے دور رہنے کی جگہ ہے اور فتنے کے وقت شرعی پناہ گاہ بھی ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، نجات کی صورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے کفیتا، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، ووقیتا، اور ہر شر سے، جادو سے، نظر بد سے، جنات سے، ہر دشمن کے شر سے، سب سے تجھے محفوظ کر لیا گیا، وہدیتا، اور تیری رہنمائی کا انتظام کر دیا گیا، اور شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح گھر کے تعلق سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر میں کثرت سے نوافل ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، بے شک آدمی کی سب سے افضل نماز فرض نماز کو چھوڑ کر کے گھر میں ادا کی ہوئی نماز ہے۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، بالخصوص سورہ بقرہ پڑھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ حدیث میں ہے جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں ہوگا۔ اسی طرح گھر میں ذی روح کی تصویر نہ لٹکائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ
کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا ذی روح کی تصویر ہو۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے، خواتین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں کو داخل نہ ہونے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے سوال کیا آپ ہمیں دیور کے متعلق بتائیں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر میں کبھی کتا نہ پالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر میں کتا پالے گا اس کے اجر سے روزانہ 1 یا 2 قیرات اجر کم ہو جائے گا۔ البتہ گھر کی حفاظت کے لیے یا کھیتی کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کی ذمہ داری میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں کو گانوں، فحش تصویروں، بے حیائی کے آلات سے یعنی ہر قسم کی بے حیائی عریانیت سے اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں۔ اگر ہم ان امور کو خلوص للہیت سے اپنا لیں گے تو دنیا میں سعادتوں بھری پرسکون اور کامیاب زندگی گزار کر آخرت میں جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔